السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پچھلے درس کا سوال ہے. یہ جی قرآن پر ایمان کے بارے میں بولے، تو اب ہمارے ایسے مسجدیں ہو گئیں کہ مسجد میں قرآن پڑھ کے کون سنا نہیں رہی، جو عالم ہے پڑھ کے ہے، تو ہم ان سے کیسا سیکھنا، کیسا ان کو سمجھانا؟ سوال ہے کہ پچھلے بیان میں قرآن کے بارے میں بیان ہوا کہ قرآن اتنی برحق سچی کتاب ہونے کے باوجود آج نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی. تو قرآن میں کیا ہے، کیا بولنے کا ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے، تو اس بارے میں کیا ہے بول کے سوال ہے. میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. تھوڑا آیت کا معنی غور سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے بغیر رکا رہتا ہے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کیا بولے کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. اللہ کا ذکر بولے تو قرآن پورا کیا ہے؟ قرآن پورا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بیان ہے. تو اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب کو سب سے اونچا مقام دینے کی آج ضرورت ہے. آج مسلمانوں میں گمراہی ہے، اتنے اختلافات ہیں، فرقے ہیں. تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی آخری زندگی میں یہ وصیت کر کے گئے ترکت بعدی شیئین یا امرین، کہ میں نے اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑی ہے، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو باتوں کو پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، و سنتی، اور دوسری چیز میری سنت، میرا طریقہ. تو یہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بتا کے گئے کہ یہ دو چیزوں کو جب تک دنیا والے پکڑیں گے، ایمان والے پکڑیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اگر آج گمراہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیے ہیں. افسوس کیا ہے؟ اللہ کے گھروں میں بھی قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. اللہ کے گھروں میں تو اللہ کے گھر میں سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کی کتاب کو کھولا جائے، پڑھا جائے. روزانہ 2 آیتیں 4 آیتیں پڑھنا، اس کا معنی مطلب تفسیر سمجھانا. اب پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، تو قرآن پڑھیں گے، کھولیں گے، سمجھائیں گے تو بات ضرور سمجھ میں آئے گی. تو بند کر کے ایسا رکھ دیے ہیں کہ لوگ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیے ہیں کہ قرآن کو کھولنا پڑھنا سراسر بھلا دیا گیا ہے. اور قرآن کی جگہ میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ خود سوچئے، اللہ کا کلام جب ہمارے پاس ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا اور پھر ساری زندگی اسی کی تبلیغ کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے. اللہ کا کلام، اللہ کی بات تمام انسانوں سے بلکہ تمام پیغمبروں کی باتوں سے بھی اونچا اللہ کا کلام ہے. اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، اس کا مقام سب سے اونچا ہونا ہے. تو قرآن کو مسجدوں میں پڑھنے کی، اس کا معنی مطلب ترجمہ تفسیر پڑھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھائیں گے، اس وقت تک مسجدوں کا یہ حق پہ ہم حق دبانے والے، حق کو نکالنے والے بنیں گے. تو اس لیے اس آیت کو سامنے رکھ کے اللہ کے گھروں سے اللہ کی کتاب کو پھیلانے، اللہ کی کتاب کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے.